دور کسی گاؤں کی بات ہے۔ گاؤں میں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام گاما تھا۔ گامے کی بہت ہی لوگ عزت کرتے تھے کیونکہ وہ بہت ہی سچا اور ایماندار شخص تھا۔ گامے کا کام تھا کہ وہ بچپن ہی سے اپنے والد کے ساتھ بھیڑ بکریاں پالتا اور دودھ دہی دوہتا تھا۔ وہ لوگوں کو دودھ دہی بیچتا تھا۔ گامے نے بہت ہی زیادہ گائیں بھینسیں رکھی ہوئی تھیں اور وہ اپنی گائیں بھینسوں سے بہت ہی زیادہ پیار بھی کرتا تھا۔ وہ ان کی بہت ہی زیادہ کیئر کرتا، ان کو ٹائم سے کھانا کھلاتا اور ہر سال نئی نئی گائیں خریدتا تھا۔ اسی طرح ایک دفعہ گاما ایک شہر گیا اور وہاں پر اس نے جا کر کافی سارے جانور دیکھے۔ تو اس نے کسی شخص سے پوچھا کہ یار تمہارے پاس کوئی سب سے اچھی گائیں ہے تو وہ مجھے دکھاؤ۔ اس شخص نے کہا ہاں بالکل ہے۔ تو اس شخص نے اسے ایک گائیں دکھائی۔ گامے کو وہ گائیں بہت پسند آئی تو گامے نے اس کی قیمت ادا کی اور اس شخص کا شکریہ ادا کیا اور گائیں کو لے کر چل پڑا۔ گائیں کو لے کر جنگل سے گزر رہا تھا کہ اچانک اس نے دیکھا کہ ایک شخص ڈنڈا لے کر اسی کی طرف آ رہا ہے۔ اس شخص نے آتے ہی کہا کہ یہ گائے میرے حوالے کر دو ورنہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ گاما ڈر گیا۔ گامے نے کہا کہ بھائی دیکھو میں بڑے پیسوں سے یہ لے کر آیا ہوں، مجھے نیا دو۔ لیکن اس شخص نے کہا کہ تجھے سمجھ نہیں آتا، یہ میرے حوالے کر دے۔ تو گاما نے سوچا کہ کیوں میں کس طرح سے اس سے اپنی جان چھڑاؤں اور کس طرح سے اپنی گائیں کو بچا لوں۔ تو گامے کو ایک خیال آیا۔ تو گامے نے کہا کہ ہاں ہاں بھائی تم ایسا کرو کہ یہ میری گائیں لے لو۔ گامے نے گائیں کو اس کے حوالے کیا اور پھر ترسی ہوئی آواز میں کہنے لگا دیکھو بھائی میں بڑے پیسوں سے یہ گائیں لے کے آیا تھا تو اب خالی ہاتھ گھر نہیں جا سکتا، کیا تم مجھے یہ اپنا ڈنڈا دے سکتے ہو تاکہ میں خالی ہاتھ نہ جاؤں؟ تو اس شخص نے کہا ہاں ہاں تم یہ لے لو۔ تو جیسے ہی اس شخص نے ڈنڈا گامے کے ہاتھ میں دیا تو گامے کے تیور ہی بدل گئے۔ گامے نے کہا کہ اوئے بات سن، یہ میری گائیں واپس کر ورنہ میں تیری ٹانگیں توڑ دوں گا، تیرا سر پھاڑ دوں گا۔ وہ شخص ڈر گیا۔ اس نے اچانک ہی گامے کا یہ رویہ دیکھا تو ڈرتے ہوئے گائیں واپس کر دی۔ اب گامے نے وہ گائیں لی اور ڈنڈا لے کر اسے کہا کہ جب بھاگ جا ورنہ میں تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ تو وہ شخص کہنے لگا دیکھو بھائی گائیں تو تم نے واپس لے ہی لی ہے، میرا ڈنڈا ہی واپس کر دو۔ تو گاما مسکرا کر بولا اے بیوقوف، تو نے سنا نہیں جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔